اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مفتاح الخير والأسرار ومغلاق الشر والظلمات وآله وبارك وسلم. يا سيدي يا محمد يا سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني شريف الله. يا محمد يا سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني شريف الله. يا محمد يا سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني شريف الله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من رفع صوته بالعلم. امام بخاری نے کتاب علم میں یہ دوسرا باب باندھا ہے، من رفع صوته بالعلم، کہ جس شخص نے علمی بات کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کیا، یعنی جس نے بآواز بلند کو علمی بات کہی۔ میرے ساتھیوں، بآواز بلند علمی بات کہنا یہ حضور علیہ السلام نے علماء کو طریقہ سکھلایا ہے، اور اس سلسلے میں امام بخاری کی ہم نے کتاب علم جو شروع کی ہے، اللہ رب العالمین اہل سنت پر رحمت اور کرم فرمائے کہ مولانا غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا، اور اس کے بعد پھر 6 فروری کو غزالی زماں راضی دوران ہمارے مرشد کریم کہ میں نا شاگرد معقول و منقول کے نامور عالم حضرت علامہ پیر محمد صاحب چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا بھی وصال ہوا۔ یہ سرحد کے علاقے کے جو کہ خیبر پختونخوا کا وہ سلسلہ بن گیا، اس کا پورے سرحد میں اہل سنت، ہم اہل سنت جو ہیں ان کے سب سے بڑے عالم دین تھے۔ وہاں پر ان کے ہزاروں شاگرد ہیں۔ پیر محمد چشتی صاحب 1936 عیسوی میں 1936 میں چترال میں پیدا ہوئے۔ جامعہ اسلامیہ عربیہ انوار ملتان اور پھر جامعہ اسلامیہ بہاولپور میں غزالی زماں راضی دوران کی شاگردی میں رہے، اور انہوں نے سند حدیث حاصل کی، اور اس پر یہ کہ مزید کچھ عرصہ انہوں نے جامعہ اسلامیہ عربیہ انوار جو کہ ان کی مادر علم تھی، وہاں پر انہوں نے تدریس کے فرائض بھی سر انجام دیے۔ 1965-66 سے پشاور میں سکونت اختیار کی، اور اجمیر شریف کے سجادہ نشین دیوان سید آل رسول علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذاتی کوشش سے پشاور شہر میں انہیں جگہ عطا کی گئی، یا انہوں نے جگہ حاصل کی، جس میں اہل سنت کا یہ عظیم مرکز جس کا نام جامعہ غوثیہ معینیہ رکھا گیا، یکاتوت کے علاقے میں انہوں نے یہ جامعہ قائم کیا، اور یہ بہت بہترین ادارہ، میں بھی یہاں پر گیا اور کئی روز مولانا کے پاس میں نے قیام کیا۔ تا حیات یہ دینی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ پیر محمد چشتی صاحب کی بیعت حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ پیر سید امام علی شاہ صاحب مہر آباد والے تھے، ان سے ہوئی تھی، اور غزالی زماں امام اہل سنت اور دیوان سید آل مجتبیٰ علی خان صاحب سے بھی انہوں نے خلافت اجازت حاصل کی اور بیعت کرنے کی اجازت حاصل ہوئی۔ انہوں نے بڑی انتہائی سابق قدمی سے دین متین کے فرائض سر انجام دیے،
اور مسلک حق اہل سنت و جماعت پشاور میں انتہائی مجاہدانہ کردار انہوں نے اس سلسلے میں ادا کیا۔ علامہ پیر محمد چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ غزالی جماع کے وصال پاک سے تقریباً مہینہ یا 1.5 مہینہ پہلے یہ حاضر ہوئے تھے اور چند علمی مباحث لے کر آئے تھے، چند اشکالات تھے ان کے پاس جو یہ لے کر آئے۔ اب اس زمانے میری اتنی عمر نہیں تھی تو مجھے اتنی بات یاد رہ گئی کہ ایک آیت تھی جو مسئلہ توحید کے سلسلے میں وہ سمجھنے کے لیے آئے تھے، اور مولانا پیر محمد چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مرشد گرامی غزالی اثر کے سامنے اس آیت پر انہوں نے تقریباً کئی گھنٹے بحث کی، اور اس کے بعد پھر ان کا شرح صدر ہوا اور اس پر وہ بہت مطمئن اور خوش ہوئے۔ پیر محمد چشتی صاحب جب تشریف لائے تو ان دنوں ظاہر ہے میں بھی زیر تعلیم تھا، تو انہوں نے آنے کے بعد میرا امتحان لیا، اور امتحان اس طرح سے لیا کہ ہدایہ بھی انہوں نے مجھ سے، اس کے اسباق بھی انہوں نے مجھ سے کئی پوچھے، کئی اور کتابیں بھی انہوں نے پوچھیں۔ منطق کے چونکہ بہت ماہر تھے تو انہوں نے مجھے کہا، کہنے لگے ارشد میاں بات یہ ہے کہ الحمدللہ میں تمام کتابوں سے بڑا مطمئن ہوں، کاش کہ آپ میرے پاس آ کر اگر منطق پڑھ جائیں تو میں آپ کو اپنے وقت کا ابو علی سینہ بنا دوں گا۔ تو میں نے اپنے شیخ اپنے مرشد غزالی اثر سے یہ بات عرض کی کہ مولانا پیر محمد چشتی صاحب یہ بات فرماتے ہیں، تو مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ عرصہ ان کے پاس لگا لوں منطق پڑھنے کے لیے۔ تو ہمارے شیخ ہمارے مرشد نے فرمایا، بیٹا اشو بات یہ ہے کہ جو منطق ہم تمہیں پڑھا جائیں گے وہی تمہارے کام آئے گی۔ اس کے بعد سے میں نے یہ تصور اور خیال ادھر سے نکال دیا۔ مولانا بہت بڑے عالم، انتہائی فاضل شخص، 3 جلدوں میں انہوں نے جدید فقی مسائل پر ایک مشہور کتاب لکھی جس کا نام ہے الرسائل والمسائل، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے الرشاد والاسترشاد کے نام پر کتاب لکھی، اور یہ کچھ تصوف میں معلوم ہوتی ہے، اور اصول تکفیر بھی انہوں نے تحریر فرمائی، الفدا والجہاد کے نام سے بھی انہوں نے کتاب تحریر فرمائی، اور تفسیر قرآن مکمل جو ہے وہ آڈیو سیریز میں دستیاب ہے ان کی، اور ان کی بہت عظیم الشان ان کا ایک تعلق غزالی جماعت سے جو تھا وہ کیا تھا، وہ یہ تھا کہ ہر سال، یعنی کہ جب تک امام اہل سنت غزالی اثر موجود رہے اس وقت تک بھی یہ معاملہ تھا، اس کے بعد بھی یہ کافی عرصہ یہ سلسلہ چلتا رہا تھا کہ ہر سال ان کے لیے ان کے استاد خانے سے ایک بہترین گرم جوڑا اور ایک بہترین جرسی جو ہاتھ کی بنی ہوئی ہوتی تھی وہ جایا کرتی تھی، اور وہ اسے پہنا کرتے تھے۔ تو پیر محمد چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت ہی حق گو عالم دین تھے، وہ ایک بہت ہی صاف ستھرے، صحیح اور دل کے پاکیزہ شخص تھے، جنہوں نے غزالی اثر کی خدمت میں ایک عرصہ گزارا اور وہاں پر انہوں نے مکمل تعلیم حاصل کی۔ پیر محمد چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور پشاور، ہم سب ان کے اس وصال پاک پر پرملال ہیں اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور یہ درود پاک کا ہزاروں کا اجتماع جہاں پر کہ آپ کو یہ مرد نظر آ رہے ہیں، اسی طرح عورتیں بھی، میری بیٹیاں، میری بہنیں، میری مائیں بھی جمع ہیں، ہم تمام کے تمام رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے پیر محمد چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درجات میں رفعتیں عطا فرما اور تو انہیں بلندیاں عطا فرما، اور اے پروردگار اگر ان سے کوئی لغزشیں ہو گئی ہیں تو یہ پورے درود پاک کا مجمع ان کے لیے ان کی طرف سے استغفار کرتا ہے اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، یا اللہ ہمارے شیخ کے یہ دو عظیم شاگرد اور یہ سلسلے طریقت رکھنے والے، چاہے بیعت کے اعتبار سے ہوں یا یہ خلافت کے اعتبار سے ہوں، یہ دونوں علماء علامہ مولانا غلام رسول سیدی صاحب اور پیر محمد چشتی صاحب، یا اللہ ان دونوں کی تو مغفرت فرما اور تو ان کی تربتوں پر رحمت نازل فرما اور ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ علامہ غلام رسول سیدی صاحب نے
غزالی علامہ سید احمد کاظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہمارے مرشد کریم سے تحریراً روایت حدیث کی سند حاصل کی، تحریراً باقاعدہ حاصل کی، اور 1966 سے لے کر دم آخر اس تحریر کا یہ سلسلہ جو ہے یہ ہمیشہ انہوں نے جاری و ساری رکھا، اور حدیث پاک کے فن پر ان کی وہ مہارت سامنے آئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ غزالی زمان نے اپنے علم اور فضل کا ایک دروازہ یہاں پر بھی کھول دیا ہے۔ اب یہ ہے کہ مولانا غلام حسن سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں یہ بات آتی ہے ان کی تفسیر یہ تبیان الفرقان کے اندر کہ میرے پیر و مرشد میرے شیخ غزالی اثر سے مجھے بڑا دلی لگاؤ اس طور پر کہ ساری زندگی میرے شیخ نے اخلاص اور الہیت کے ساتھ علم حدیث کی خدمت کی ہے، اور مستقبل کا مورخ، یہ ذرا جملے یاد کیجیے، ذرا غور کیجیے، مستقبل کا مورخ جب بھی 14ویں صدی کے محدثین کا تذکرہ لکھنے لگے گا تو وہ میرے مرشد غزالی اثر کے ذکر کے بغیر ناتمام رہے گا، اور اس لیے فرماتے ہیں میں اپنے اس کتاب تذکرۃ المحدثین کا انتساب محدث اعظم حضرت علامہ سید احمد صدیق کاظمی قدس سرہ العزیز کے نام سے معنون کرتا ہوں۔ الحمدللہ یہ علماء یقیناً ایسے علماء ہیں جنہوں نے کہ غزالی زمان کی یاد کو ہمیشہ تازہ رکھا، اور میں عرض کر دوں آپ سے کہ اصل چیز علم جو ہے وہی تو انبیاء کی وراثت ہے، اور کیا ہے۔ اس طرح مجھے ایک حدیث یاد آئی، ایک مرتبہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ منورہ کے بازار سے گزر رہے تھے، آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ جو ہیں اپنے مشاغل میں مشغول ہیں، اپنے مشاغل میں مشغول ہیں، تو آپ نے باواز بلند فرمایا، اے بازار والو یا اہل السوق، اے بازار والو تمہیں کس چیز نے بے بس کر دیا ہے؟ لوگوں نے کہا اے ابو ہریرہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، ہم کس چیز سے بے بس ہو گئے ہیں، آپ کا مطلب کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ تم یہاں بیٹھے ہو اور وراثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بٹ رہی ہے، تم یہاں بیٹھے ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت وہاں بٹ رہی ہے، تم اس میں سے حصہ کیوں نہیں لیتے ہو؟ یہاں یہ کما کے کیا کرو گے؟ جب یہ بات انہوں نے فرمائی تو مسجد کے لوگ ظاہر جانتے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صادق کون ہوں گے، صحابی رسول عظیم شان صحابی ہیں، وہ جناب دوڑے گئے مسجد میں کہ اپنا حصہ ہم بھی لے لیں، حضور علیہ السلام کی وراثت طیبہ سے۔ اس کے بعد کچھ دیر کے بعد واپس آ گئے، واپس جب آئے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ وہیں پر کھڑے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا تم واپس کیوں آ گئے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم مسجد کے اندر گئے، ہم نے جا کے دیکھا وہاں تو کوئی چیز بڑھتی ہوئی نظر نہیں آئی، ہم نے تو وہاں پر کوئی چیز بڑھتی ہوئی نہیں دیکھی، ہم نے تو یہ دیکھا کہ مسجد میں کوئی بھی نہیں ہے جو کچھ بانٹ رہا ہو، ہاں کچھ لوگ ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، وَقَوْمًا يَتَذَاكَرُونَ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ، اور ایک ایسی قوم ہے جو کہ حلال اور حرام چیزوں کو بیان کر رہی ہے اور یہ مسائل چھیڑے ہوئے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيْحَكُمْ فَذَاكَ مِيرَاثُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، افسوس اور تف ہے تمہارے اوپر، یہی علم کا تعلیم و تعلم ہی تو ہے جو حضور علیہ السلام کی وراثت ہے، اور کیا ہے جو بٹ رہی ہے۔ میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا حملۃ العلم فی الدنیا خلفاء الانبیاء وفی الاخرہ من الشہداء، میرے آقا نے فرمایا علم کے اٹھانے والے دنیا میں وہ انبیاء کے خلفاء ہیں، اور کون ہے؟ اور آخرت میں وہ شہداء میں شامل ہوں گے، وہ شہداء ہیں۔ پیارے بھائیوں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ میرے آقا کی وراثت طیبہ کو انہوں نے حاصل کیا، اور حضور علیہ السلام کا قرب انہوں نے حاصل کیا، اور میرے آقا کے قرب میں یہ لوگ تڑپے،
اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا دل میرے آقا کے عشق سے لبریز ہے۔ تو دادا دل بہر کسے من مردہ از حیرت بسے، تو دادا دل بہر کسے من مردہ از حیرت بسے، یک بار میرد ہر کسے بیچارہ جامی بارہا۔ حضرت شیخ جامی فرماتے ہیں تو دادا دل بہر کسے من مردہ از حیرت بسے، یا رسول اللہ میں آپ کو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ ہر ایک سے محبت کر رہے ہیں، اور آپ تو میرے محبوب تھے، میں تو اس حیرت سے مرا جا رہا ہوں کہ میرے محبوب نے ہر ایک کو دل دیا ہوا ہے۔ یک بار میرد ہر کسے، ہر ایک تو ایک دفعہ مرتا ہے نا، بیچارہ جامی بارہا، جامی تو جب بھی یہ منظر اس کے دل میں خیال گزرتا ہے وہ تو اس کو موت پر موت آتی ہے، اور کیا ہوتا ہے۔ پیارے بھائیو، یہ علماء حق ہوتے ہیں جو میرے آقا کے عشق میں اس طرح سے لگے رہتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ ہمارے یہ علماء یقیناً ایسے ہی ہیں، اور میں کیا عرض کروں آپ سے کہ علماء کے بارے میں یہ ہے کہ علماء وہ واحد ہستی ہوں گے کہ اہل جنت ان کے محتاج ہوں گے جنت میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان اہل الجنت لا يحتاجون الى العلماء فی الجنہ، میرے آقا نے فرمایا علماء حق کی بات ہو رہی ہے، وہ علماء جو عاشق رسول ہیں، جن کے مقام کو دیکھ کر انبیاء بھی رشک کریں گے قیامت کے دن۔ میرے آقا نے فرمایا میری امت کے بعد علماء ایسے ہوں گے جو آخری زمانے میں آئیں گے، اور ان کو دیکھ کر رشک کیا جائے گا۔ اور وہ لوگ جو ہیں جنتی جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ہر جمعے میں زیارت کریں گے۔ فَيَقُولُ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمنا کرو، کیا تمنا کرتے ہو، مَا شِئْتُمْ، جو چاہو مانگو۔ فَيَلْتَفِتُونَ إِلَى الْعُلَمَاء، وہ علماء کی طرف متوجہ ہوں گے۔ فَيَقُولُونَ مَاذَا نَتَمَنَّى، بتاؤ تو صحیح اب ہم جنت میں کیا مانگیں۔ اے علماء تم بتاؤ ہم جنت میں مانگے تو کیا مانگیں۔ فَيَقُولُونَ تَمَنَّوْا عَلَيْهِ كَذَا وَكَذَا، پھر علماء کہیں گے ہاں یہ رہ گیا ہے یہ بھی مانگ لو، یہ رہ گیا ہے یہ بھی مانگ لو۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوں گی اس زمانے میں صرف علماء اس سے واقف ہوں گے، اور وہ لذت علماء حاصل کر رہے ہوں گے کہ علماء پھر جنتیوں کی رہنمائی کریں گے، یہ وہ چیز ہے جو تم تک نہیں پہنچی ہے، پتہ یہ بھی مانگ لو اور یہ بھی مانگ لو اور یہ بھی مانگ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا الہ العالمین، اصلاحات کلام پاک، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص کا ثواب، اور جتنے درود شریف پورے ہفتے میں پڑھے گئے، جن کی یہاں تفصیل بیان کی گئی، اس محفل میں جو درود شریف، ذکر اذکار، تسبیح و تحلیل ہوئی، اور ذکر خیر، ختم بخاری اور محاضر لنگر شریف، اور اس سلسلے میں جو خرچ کیے گئے سب کا ثواب بارگاہ رسالت سرکار دو عالم نور مجسم تاجدار مدینہ سرور کونین سرور کائنات سید عالم روح کائنات جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچ کر سرکار کے وسیلہ جلیلہ سے تمام النبیین المرسلین صدیقین شہداء صالحین صحابہ کبار صحابہ کرام اہل بیت اطہار ازواج مطہرات امہات المومنین حضرت پاک تابعین تبع تابعین اغواث اقطاب نجبہ نقبہ صالحین صالحات عارفین عارفات کاملین کاملات طیبین طیبات زاہدین زاہدات سائدین سائدات جمیع مشایخ کرام جملہ ثلاثہ عالیہ جمیع ائمہ مجتہدین کی مقدس بارگاہوں پہنچ کر بالخصوص شہباز لامکانی قندیل نورانی قطب ربانی محبوب ثوانی غوث سمدانی الغوث العظم الشیخ ابو محمد محی الدین سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عظمت رحمت میں پہنچے، اور خواجہ خواجگاں سلطان الہند عطائے رسول حضرت خواجہ
معین الدین چشتی اجمیری سنجری غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عظمت رحمت میں افتتاح پہنچے، اور خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عظمت رحمت میں افتتاح پہنچے، اور زود الاولیاء زبدۃ الاولیاء خواجہ خواجگاں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عظمت رحمت میں افتتاح پہنچے، اور خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عظمت رحمت میں افتتاح پہنچے، اور مخدوم الاولیاء حضرت سیدنا مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عظمت رحمت میں افتتاح پہنچے، اور قدوۃ الکاملین عمدۃ العارفین سراج السالکین حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی نظامی چشتی نظامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عظمت رحمت میں افتتاح پہنچے، اور قطب الاقطاب حضرت ابو الفتح شاہ رکن عالم نوری حضوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عظمت رحمت میں افتتاح پہنچے، اور ہمارے دادا مرشد کریم شیخ المشائخ سند المحدثین حضرت علامہ سید محمد خلیل کاظمی قدس سر العزیز کی بارگاہ عظمت رحمت میں افتتاح پہنچے، اور ہمارے شیخ کریم غزالی زماں راضی دوراں قطب الاقطاب حضرت علامہ سید احمد سید کاظمی قدس سر العزیز کی بارگاہ عظمت رحمت میں افتتاح پہنچے، اور ہماری اماں حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ عظمت رحمت میں افتتاح پہنچے، اور استاد العلماء شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ مولانا پیر محمد چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ عظمت رحمت میں افتتاح پہنچے، اور استاد العلماء شیخ الحدیث والتفسیر مفسر قرآن حضرت علامہ غلام رسول سعیدی کی روح پرفتو کو اس کا ثواب پہنچے، اور سب پر اپنا کرم فرما دے، سب کے دل کی نیک مرادیں پوری فرمائے، سب کی حاجتیں غیب سے فرمائے، دل کی گہرائی سے دعا کریں اللہ ہمارے دلوں کے میل کچیل کو دھو دے، ہمارے دلوں کو مصفہ اور مجلہ فرما دے، ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے بھی اچھا کر دے، ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے بھی اچھا کر دے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے بھی اچھا کر دے، اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرمائے، اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرمائے، سب حاضرین کی دل کی نیک مرادیں پوری فرمائے، سب کی حاجتیں غیب سے پوری فرمائے۔ بعض والدین اپنے بچیوں کو رشتے کے معاملے پریشان ہیں، اللہ والدین کو فرائض سے سبکدوش کرائے، بہت جلد فرائض سے سبکدوش کرائے، سب راستے کی رکاوٹیں دور فرما دے، بہت اچھے رشتے عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اعتبار سے سبکدوش کرا دیں، اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرمائے۔ یا اللہ ہماری زندگی اسلام پر ہو، یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اے رب کریم، اے رؤوف رحیم، مجاجد سیاکار، ذلیل حقیر کی ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے، محض اپنے فضل و کرم سے، اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں، اور جن مشائخ کے لیے ایصال ثواب کیا گیا ان کے صدقے میں، میرے شیخ کریم کے صدقے میں، اور اس محفل میں جو پاکان امت موجود ہیں ان کے صدقے میں، مجھ عاجز سیاکار ذلیل حقیر کی ان دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما دے، شرف قبولیت عطا فرما دے، شرف قبولیت عطا فرما دے۔ آمین آمین آمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔